برجنگ دا گیپ یعنی گیپ کو برج کرنا، یعنی فاصلوں کو کم کرنے کی ایک جو روش ہے وہ کیا تھی؟ The new education policy of 69, later in the late 1960s, the new education policy of 1969 emphasized the need of a change in the existing educational structure and therefore contained the proposals for a new policy. اب 1969 کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے وہ اپنے مین چارٹر میں اس بات کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک چینج کی ضرورت ہے ایگزسٹنگ ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اور اس میں کچھ نئے پرپوزلز کے ساتھ سامنے آتی ہے. اور وہ پرپوزلز کیا تھے کہ اٹ پوائنٹڈ آؤٹ دی نیسیسٹی آف ریسٹرکچرنگ دی ایجوکیشن سسٹم بائی مینیمائزنگ دی وائڈ گیپ بٹوین دی ٹریڈیشنل مدرسہ سسٹم اینڈ دی جنرل سسٹم آف ایجوکیشن ان دا لائٹ آف نیشنل ریکوائرمنٹس. اور نیشنل ریکوائرمنٹس کی روشنی میں وہ اس بات کو وضع کرتی ہے یہ پالیسی کہ مدرسہ سسٹم اور جو جنرل اسکول سسٹم ہے اس کے درمیان جو طویل گیپ ہے اسے کم کیا جائے. The existence of these two quite distinct systems of education was causing hindrance to promote a national consensus. اور ایسا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ یہ جو ان کے درمیان گیپ تھا ان دو آئیڈیالوجیز کے بیچ میں، وہ ایک ہنڈرنس تھی، وہ ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے ایک نیشنل کنسنسس، یعنی لوگ جو ہیں وہ کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو پا رہے تھے، اور یہ غیر متفق کا سچویشن کو رائز دے رہی تھی، اس کے لیے کیٹلسٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا. Therefore, the education was failing in playing its role properly in the promotion of national development. اور اسی وجہ سے ایجوکیشن جو ہے وہ ناکام نظر آتی تھی نیشنل ڈیولپمنٹ کو، کہ جو پروگرام ہے اس کو آگے لے کے چلنے میں. Taking into account this urgent and critical need of change, the main aim of the policy was to create a literate, unified society and to impart a common set of cultural values based on the precepts of Islam. اور یہاں دیکھیے کہ مین بات یہ ہے کہ ایک لٹریٹ یونیفائڈ سوسائٹی جو ہے اسے بنانا ہے اور امپارٹ کرنا ہے ایک ایسی کلچرل ویلیوز کا جو سب کے لیے ایک ہوں اور اسلام کے پرسیپٹس پہ بیسڈ ہوں. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جنرل ایجوکیشن اور مدرسہ ایجوکیشن کو یکجا کرنا ہے ایک ایسی صورت میں جس سے نیشنل کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ممکن ہو سکے. The madrasas were pledged to be integrated into the normal school system, and it was decided that the latter would be reorganized by bringing them in line with the ideological demands. اور پھر مدرسے کو یہ سوچا گیا کہ اس کو ضم کر دیا جائے ایگزسٹنگ اسکول سسٹمز کے اندر، اور پھر دونوں کو سنکرونائز کر کے ایک ایسی ایجوکیشن کو سامنے لایا جائے جو کہ ہماری آئیڈیولوجیکل ڈیمانڈز کو میٹ کر سکے.